Assalamu alaikum students. I hope that all of you are safe and enjoying good health, and those who are suffering from some kind of fever, may they get well soon. Amen. Pakistan studies is an interesting and very easy subject. مطالعہ پاکستان بہت آسان اور دلچسپ مضمون ہے. آپ اس میں بآسانی ایکسٹرا مارکس لے سکتے ہیں. میں 10th کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس کو آج کے اس پہلے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے سب سے پہلے پیپر پیٹرن ڈسکس کرتے ہیں. مطالعہ پاکستان کے پیپر کو ٹوٹل 4 پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا. سب سے پہلے آپ کو MCQs دیے جائیں گے جو 10 ہوں گے. آپ نے 10 اٹیمپٹ کرنے ہیں اور وہ 10 مارکس کے ہیں. اور یہ معروضی حصہ 15 منٹ کے لیے آپ کو دیا جائے گا. آپ نے 15 منٹس ودن 15 منٹس اسے کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد آتے ہیں شارٹ کویسچنز کی طرف. اسٹوڈنٹس آپ کے پیپر میں شارٹ کویسچنز کے 2 پورشنز دیے جائیں گے جن میں 9 کویسچنز ہوں گے. دونوں پورشنز میں 9 اینڈ 9 کویسچنز ہوں گے جن میں سے آپ نے دونوں پورشن میں سے ٹوٹل 12 کویسچنز یعنی 6 ایک پورشن میں سے اور 6 دوسرے پورشن میں سے اٹیمپٹ کرنے ہیں. اور یہ 12 شارٹ کویسچنز یہ ٹوٹل 24 مارکس کے ہوں گے یعنی کہ 2 مارکس کا ایک شارٹ کویسچن. اس کے بعد آپ نے لانگ کویسچنز اٹیمپٹ کرنے ہوں گے جو 4th اور لاسٹ پورشن ہوگا پیپر کا. لانگ 2 کویسچنز جو ہوں گے وہ 8 مارکس کے ہوں گے یعنی 16 مارکس کے ٹوٹل لانگ کویسچنز. 10 مارکس کی MCQs، 24 مارکس کے شارٹ کویسچنز اینڈ 16 مارکس کے آپ کے لانگ کویسچنز. اس طرح سے ٹوٹل جو آپ کا پیپر ہے مطالعہ پاکستان کا 10th کلاس کا وہ 50 نمبر کا ہے. آبجیکٹیو پارٹ کے لیے آپ کو 15 منٹس دیے جائیں گے. 15 منٹ میں آپ نے وہ حل کرنا ہے. اور اس کے بعد جو آپ کو سبجیکٹیو پارٹ ملے گا، سبجیکٹیو پارٹ کے لیے آپ کو 1 hour and 45 minutes پونے 2 گھنٹے ملیں گے آپ کو اسے سولو کرنے کے لیے. تو یہ تھا پیپر پیٹرن. مطالعہ پاکستان 10th کلاس میں آج پہلے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک کنفیوژن کلیئر کرتا چلوں جو بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس، تحریک پاکستان اور تاریخ پاکستان یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، جبکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ تحریک پاکستان اور تاریخ پاکستان ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. تحریک پاکستان اس محدود دور پر محیط ہے جس میں پاکستان بنانے کے لیے دن رات کوششیں جاری و ساری تھیں. وہ دور 1940 سے لے کر 1947 تک گنا جاتا ہے. یعنی تحریک پاکستان کا عرصہ جو ہے وہ 1940 سے شروع ہو کر 1947 پہ ختم ہو جاتا ہے. اس دور کے اہم واقعات میں آپ کو یاد ہوگا، آپ نے 9th کلاس میں پڑھا اس کے بارے میں، قرارداد پاکستان جو 1940 میں ہوئی. اس کے بعد حکومت برطانیہ کی طرف سے کرپس مشن تجاویز لے کر بر صغیر آیا 1942 میں. اس کے بعد 1944 میں جناح اور گاندھی کے مذاکرات ہوئے. پھر 1945 میں شملہ کانفرنس کا انعقاد ہوا. 1945-46 کے انتخابات ہوئے جو دسمبر 1945 میں شروع ہوئے تھے اور جنوری 1946 میں ان کا نتیجہ سامنے آ گیا تھا. اس کے بعد تحریک پاکستان میں جو ایک اور اہم واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ حکومت برطانیہ کی کابینہ سے ایک کابینہ مشن
برصغیر آیا، جس میں 3 لوگ تھے حکومت برطانیہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ اس کے بعد جو لاسٹ اس دور کا جو اہم واقعہ ہے وہ ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ لارڈ ویول جو سیکنڈ لاسٹ وائسرائے تھے برصغیر کے، جب ان سے برصغیر کے معاملات قابو نہ پائے گئے تو حکومت برطانیہ نے انہیں واپس بلا کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جو کہ جن کو لاسٹ وائسرائے بنا کر حکومت برطانیہ نے بھیجا تھا برصغیر میں، انہوں نے آ کے تقسیم ہند کا منصوبہ پیش کر دیا تھا۔ انہوں نے منظور کر لیا تھا کہ ہند کی تقسیم ہی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اس لڑائی جھگڑے کو ختم کر سکتی ہے۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، جو کہ لاسٹ وائسرائے تھے برصغیر کے، 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا اعلان کر دیا، اور ایک برٹش ایڈوکیٹ، برطانوی وکیل سر سیریل ریڈکلف کو باؤنڈری کمیشن کا ہیڈ بنا کر پاکستان اور انڈیا کے درمیان باؤنڈری لائن بنانے کے لیے مقرر کیا، اور اس طرح سے پاکستان ایک نیا ملک معرض وجود میں آیا۔ تو اب جب پاکستان بن چکا تو اب شروع ہوتا ہے تاریخ پاکستان کا دور، جس کا کچھ حصہ آپ کو 9ویں کلاس میں پڑھایا گیا تھا۔ تاریخ پاکستان آپ کے سبق کا نام تھا 9ویں کلاس میں 4تھ چیپٹر، جس میں 1947 پاکستان بننے کے پہلے سال سے لے کر 1971 تک کے واقعات کو مختصراً بیان کیا گیا تھا، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح بطور پہلے گورنر جنرل ان کی خدمات کو مختصراً بیان کیا گیا تھا۔ لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم بنے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کام کیا، دن رات محنت کی، پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے بہت ساری جد و جہد کی۔ اب پاکستان ایک نیا ملک وجود میں آیا تھا، جس کو بہت ساری ابتدائی مشکلات کا سامنا تھا، جو آپ نے 9ویں کلاس کے چیپٹر 4 میں پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے 1956 1956 اور 1962 کے آئین کے بارے میں پڑھا۔ پھر ایوب خان اور ایوب خان کے بعد یحییٰ خان کا دور حکومت، ان کے بارے میں آپ نے پڑھا، اور آخر کار اس 9ویں کلاس والے 4تھ چیپٹر تاریخ پاکستان میں جو آخری ٹاپک تھا وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور اس کے اسباب تھا۔ اب 1971 کے بعد کیا ہوا؟ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کا دور شروع ہو چکا تھا، تو انہوں نے اب اس کے آگے پاکستان کی کیسے باغ دوڑ کو سنبھالا۔ آج ہم نے جو سبق شروع کرنا ہے وہ یہیں سے شروع کرنا ہے۔ 10ویں کلاس کے فرسٹ چیپٹر تاریخ پاکستان 2، اس کو 2 اس لیے کہا جا رہا ہے یہاں پہ کیونکہ اس کا فرسٹ پارٹ جو تھا وہ آپ نے 9ویں کلاس میں پڑھ لیا تھا، جو 1947 سے لے کر 1947 سے لے کر 1971 یعنی 1971 تک تھا۔ اب اس کا سیکنڈ پارٹ ہے آپ کے سامنے، یعنی 1971 سے لے کے اب جس میں ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت شروع ہو چکا تھا، یہاں سے لے کے نواز شریف اور شوکت عزیز کے دور حکومت تک جتنے اہم واقعات رونما ہوئے ان کا جائزہ ہم اس سبق میں لیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت، جو کہ 20 دسمبر 1971 سے 5 جولائی 1977 تک محیط ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ پیراگراف آف دی لیسن۔ سب سے پہلے
یہ شروع میں پیراگراف کے شروع میں جو تاریخ دی گئی ہے اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ آپ سے شارٹ کویسچن یا MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت کب سے شروع ہوا یا کب ختم ہوا، یا کب سے شروع ہوا اور کب ختم ہوا۔ 20 دسمبر 1971 تا 5 جولائی 1977۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ صدور پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے 3 صدور کا دور گزرا تھا، جن میں پہلے تھے سکندر مرزا، یہ پاکستان کے پہلے صدر تھے۔ انہوں نے 23 مارچ 1956 سے 27 اکتوبر 1958 تک پاکستان کی باغ دوڑ کو سنبھالا۔ ان کے بعد دوسرے صدر پاکستان ایوب خان بنے، جنہوں نے 27 اکتوبر 1958 سے لے کر 25 مارچ 1969 تک خدمات سر انجام دیں۔ ان کے بعد تیسرے صدر جو بنے وہ تھے یحییٰ خان، جنہوں نے 25 مارچ 1969 سے لے کر 20 دسمبر 1971 تک خدمات سر انجام دیں۔ اور اب 20 دسمبر 1971 سے جن کا دور حکومت شروع ہوا وہ چوتھے صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ بھٹو ملک میں پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ یہ پہلے شہری تھے جنہوں نے فوجی نظام حکومت نافذ کیا تھا۔ قوم میں ایک نئی روح پیدا کرنے، مشکل حالات کا مقابلہ کرنے اور عوام کو اپنی پالیسیوں سے روشناس کرانے کے لیے انہوں نے اپنی پہلی تقریر کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے حوصلوں کو نیا عزم اور ولولہ دیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے ملک کو خطرناک بحران کا سامنا ہے۔ میں ایسے وقت میں آیا ہوں جب تاریخ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ مجھے نیا اور ترقی پسند پاکستان بنانا ہے، وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا۔ میرا یقین ہے وہ پاکستان ضرور بنے گا۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو بتاتا چلوں 1971 ہی وہ دور تھا جب پاکستان کا مشرقی بازو یعنی مشرقی پاکستان، جو اب بنگلہ دیش کے نام سے ایک الگ ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر قائم ہے، وہ پاکستان سے الگ ہوا تھا۔ پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ اب مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان میں فاصلہ بہت زیادہ تھا اور زمینی رابطے کے وسائل بہت کم تھے، اور کئی ناگہانی وجوہات کی بنا پر، جن میں بالخصوص انڈیا کی سازش اور حسد شامل ہے، مغربی پاکستان کو اپنے مشرقی بازو سے محروم ہونا پڑا۔ اس وقت پاکستان بالکل ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا تھا۔ تو ان حالات میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ عوام کو یقین دلایا کہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا اور پاکستان ان تمام بحرانوں سے نمٹے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ 1971 سے 1977 کے دوران معاشی اصلاحات کے اہم پہلو، مین اسپیکٹس آف دی اکنامک ریفارمز ڈیورنگ 1971 to 77۔ 1971 سے لے کر 1977 کے دوران مالی لحاظ سے پاکستان نے کس قدر ترقی کی، اس کا جائزہ ہم اس پیراگراف میں لیں گے۔ یہاں جو اہم اصلاحات ہوئیں ان میں صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا، دوسرے نمبر پہ بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا، تھرڈ لیبر اصلاحات کی گئیں، اینڈ فورتھ جو اہم اصلاحات تھیں وہ زرعی اصلاحات تھیں۔ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے مراد یہ ہے جو بڑے کارخانے اور فیکٹریز تھی جہاں پر مزدور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں کام کر رہے تھے، اور وہ فیکٹریز، وہ بڑے کارخانے، وہ پرائیویٹ سیکٹرز تھے، یعنی کہ ان کارخانوں کے جو مالک تھے صرف انہی کو زیادہ فائدہ پہنچ رہا تھا، تو ان کارخانوں کے مالکان سے معاہدے کر کے
ان کو قومی تحویل میں لیا گیا. اسے قومیانہ بھی کہتے ہیں اور انگلش میں نیشنلائزیشن کہتے ہیں. 1971 تک ملک کے 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا. بہت اہم لائن ہے، آپ سے یہ شارٹ کویسچن یا MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ 1971 تک ملک کے کتنے فیصد اثاثے یا کتنے فیصد انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا. یا آپ سے یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ 1971 تک ملک کے 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار کتنے خاندانوں کی ملکیت تھا. پلیز انڈرلائن دس لائن اینڈ لرن اٹ. 20 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو نے جب ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تو اس کے دوسرے ہی دن یعنی اس کے تیسرے دن 22 دسمبر 1971 کو بھٹو حکومت نے 22 سرمایہ دار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے. سرمایہ دار خاندانوں سے مراد انویسٹر فیملیز ہیں جو ہمارے ملک سے منافع کما کر دوسرے ممالک میں جا کے وہاں پہ وہ خرچ کرتے تھے. 19 کمپنیوں کو جاری کیے گئے 10 کروڑ سے زائد کے صنعتی لائسنس غیر قانونی قرار دے دیے گئے. اسٹوڈنٹس، کتنی کمپنیوں کے؟ 19 کمپنیوں کو جاری کیے گئے 10 کروڑ سے زائد کے صنعتی لائسنس غیر قانونی قرار دے دیے گئے. پلیز انڈرلائن دس لائن. یعنی وہ کمپنیز جن کو پاکستان میں اپنی کمپنیز کو چلانے کے لیے سرٹیفکیٹس دیے گئے تھے، ان کے وہ سرٹیفکیٹس، وہ لائسنس وغیرہ غیر قانونی قرار دے دیے گئے. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں صنعتی ترقی اور استحکام کو عوام کی ترقی کے لیے ضروری خیال کرتے تھے. ان کے دل میں عوام کی بھلائی کا جذبہ تھا. وہ سرمایہ داروں، دولت مندوں اور کارخانہ داروں کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے. عوام کو ان کی ناانصافی سے نجات دلانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے 2 جنوری 1972 کو ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت 10 بڑی صنعتوں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا. قومی تحویل میں لی گئی صنعتوں میں اہم درج ذیل تھیں. اسٹوڈنٹس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ سے شارٹ کویسچن میں ضرور پوچھا جاتا ہے کہ 2 جنوری 1972 کے آرڈیننس کے تحت جن 10 بڑی صنعتوں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا گیا ان کے نام لکھیں. یا تو ان 10 میں سے 3 کا پوچھا جاتا ہے یا پھر 10 کا ہی پوچھا جاتا ہے. آپ ان کو ضرور یاد کر لیں. پہلے نمبر پر ہے پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت. دوسرے نمبر پہ بھاری اور بنیادی کیمیکل کی صنعت. تیسرے نمبر پہ بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت. چوتھے نمبر پہ فولاد سازی اور لوہے کی صنعت. فولاد بھی لوہے کو ہی کہتے ہیں اور فولاد سازی سے مراد یہ ہے کہ جو لوہے سے جو چیزیں بنتی ہیں جس طرح کے گرڈر، ٹیئرز وغیرہ یا لوہے کے پائپ بھی بنتے ہیں. اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے بھاری مشینری کی صنعت. 6ٹھے نمبر پر پیٹرو کیمیکلز کی صنعت. 7ویں نمبر پر سیمنٹ کی صنعت. 8ویں نمبر پر مفاد عامہ کی سروسز کے تحت آنے والی صنعت. مفاد عامہ سے مراد عوام کا فائدہ ہے. 9ویں نمبر پر ہے ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی صنعت. اور 10ویں نمبر پر بھاری سامان برائے بجلی کی صنعت. آپ کے سامنے بک میں کیمیکل کی صنعت، موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت، لوہے کی صنعت اور سیمنٹ کی صنعت کی کچھ تصاویر بھی دکھائی گئی ہیں. صنعتی اصلاحات کے تحت 20 صنعتی اداروں کے ڈائریکٹر برطرف کر دیے گئے. جو صنعتی اصلاحات کی گئیں یعنی فیکٹریز کے لیے جو ریفارمز بنائی گئیں ان کے تحت 20 جو صنعتی ادارے تھے ان کے ڈائریکٹرز کو جاب سے نکال دیا گیا اور ان کی انتظامی ایجنسیاں ختم کر دی گئیں. ہر صنعتی ادارے کے انتظامی امور کو چلانے کے لیے علیحدہ علیحدہ انتظامی ڈائریکٹر مقرر کیے گئے. اسٹوڈنٹس، 2 جنوری کو
2 جنوری 1972 کو 10 بڑی صنعتوں کو سرکاری کنٹرول میں لیا گیا تھا، اور اس کے بعد اب 16 جنوری کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس سے 14 دن بعد کی بات 16 جنوری 1972 کو ملکی مفاد کے تحت مزید 11 صنعتی ادارے قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ بھٹو حکومت کے درج بالا اقدامات سے پاکستان میں صنعتی ترقی ہوئی اور اقتصادی استحکام پیدا ہوا۔ یہاں پر ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔